بلوچستان کے شہر اوستا محمد میں پرانی دشمنی پر 4 افراد قتل، مسلح افراد نے گھر میں گھس کر سوئے ہوئے افراد پر گولیاں برسات، علاقے کی فضا سوگوار، ملزمان کی تلاش جاری۔ سیلفی کے شوق میں جان چلی گئی، کاغان میں دریا کنارے تصویر بنانے والی خاتون کا پاؤں پھسل گیا، دریائے کنہار کا پانی خاتون کو بہا لے گیا، تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن، کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی سراغ نہ لگایا جا سکا۔ ضلع بے نظیر آباد میں آوارہ کتے نے 2 کمسن بچیوں کو زخمی کر دیا، بچیوں کو باندی کے سرکاری اسپتال لایا گیا، ویکسین نہ ملنے پر نواب شاہ پیپلز میڈیکل سٹی منتقل۔ ٹھٹھا اور سجاول کے اسپتالوں میں سہولیات کی کمی، کروڑوں روپے کے فنڈز بھی اسپتالوں کی قسمت نہ بدل سکے، مریضوں کو شدید مشکلات، عملہ بھی وسائل کی کمی پر نالاں۔ بورے واڑہ کے شہری مضر صحت پانی پینے پر مجبور، شہر اور گردنواں میں متعدد واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند، غیر معیاری پانی پینے کے باعث شہر میں ہیپاٹائٹس سمیت کئی بیماریاں عام ہو گئی۔ ٹنڈوالہ یار کا مصور خداداد صلاحیتوں کا مالک، نذیر سارنگ فن پارے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، غربت کے باوجود نوجوانوں کو بلا معاوضہ پینٹنگ بنانے کی تربیت دیتا ہے۔ اور لوئر دیر میں بارش کے بعد جاتی سردی لوٹ آئی، بالائی علاقوں میں برف باری، علاقے کا حسن دوبالا ہو گیا، سوات اور کلام میں بھی سفیدی چھا گئی، سیاحوں کی موج مستیاں۔ السلام علیکم، شہر شہر گاؤں گاؤں کے سفر کے ساتھ میں ہوں لقمان علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، آغاز کریں گے۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز سے صورتحال تشویشناک ہے، 8% سے زائد مثبت شرح والے شہروں میں پابندیاں مزید سخت کرنے اور لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہے، تجارتی سرگرمیاں رات 8 بجے تک بند کرنا ہوں گی، صرف 300 سے زائد افراد کی اجتماع کی اجازت ہوگی، ہر قسم کی مذہبی، ثقافتی، سماجی اور دیگر سرگرمیوں پر سخت پابندی لگا دی گئی ہے، ایمرجنسی کے علاوہ نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی، تمام اقسام کے انڈور ڈائننگ پر پابندی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کے زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس ہوا، اجلاس میں 4 صوبوں کے چیف سیکرٹریز کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت، اجلاس میں ملک بھر میں جاری کورونا کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز سے صورتحال تشویشناک ہے، 8% سے زائد مثبت شرح والے شہروں میں پابندیاں مزید سخت کرنے اور سخت لاک ڈاؤن کا فیصلہ، تجارتی سرگرمیاں رات 8 بجے تک بند کرنا ہوں گی، صرف 300 سے زائد افراد کی اجتماع کی اجازت ہوگی، ہر قسم کی اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ صرف 300 سے زائد افراد کی اجتماع کی اجازت ہوگی، ہر قسم کی مذہبی، ثقافتی، سماجی انڈور سرگرمیوں پر سخت پابندی لگا دی گئی ہے، ایمرجنسی کے علاوہ نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ ملک میں کرونا وائرس کی تیسری لہر خطرناک ثابت ہونے لگی، بہاولپور کے علاقے یزمان میں گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کی 22 طالبات میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے، کالج کو بند کر دیا گیا، محکمہ صحت کے مطابق مزید طالبات اور کالج کے دیگر سٹاف کو کرونا ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ نیوز وجاہت بشیر سے۔ جی وجاہت، مزید کہیے گا۔ جی بالکل، بہاولپور میں بھی کرونا کے وائرس جو تیزی سے پھیلنے لگے ہیں، اس طرح بہاولپور میں کرونا کی تیسری لہر میں بہاولپور کے علاقے یزمان میں ڈگری کالج برائے خواتین کی 22 طالبات میں کرونا پازیٹیو ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے، محکمہ صحت کی جانب سے کالج کے مزید طالبات کو کرونا ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں۔ ایک ہی کالج سے اتنے زیادہ کیسز سامنے آنے پر طالبات رائل خانہ پریشان ہو گئے ہیں، والدین، کالج انتظامیہ، محکمہ اور ضلعی انتظامیہ نے بھی سر جوڑ لیے ہیں، کووڈ سے متاثرہ کالج کو غیر مہینہ مدت بند کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ وجاہت بشیر۔ سندھ میں عوام پر آوارہ کتوں کے حملے روکے نہ جا سکے، ضلع شہید بے نظیر آباد میں آوارہ کتے نے 2 کامسن بچیوں کو زخمی کر دیا، بچیوں کو باندی کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن کتا کاٹنے کی ویکسین نہ مل سکی، 2 گھنٹے انتظار کے بعد زخمی بچیوں کو نواب شاہ پیپلز میڈیکل اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ چند ماہ کے دوران مختلف علاقوں سے کتوں کے کاٹنے سے اب تک 190 مریض نواب شاہ پیپلز میڈیکل اسپتال لائے گئے، عدالتی احکامات کے باوجود نواب شاہ کے کسی بھی رکن اسمبلی اور دیگر افسران کے خلاف مقدمہ درج نہ کیا جا سکا۔ ضلع عمر کوٹ کی تحصیل سمارو میں بھی آوارہ کتے بے قابو، چند روز میں سرگزیدگی کے 72 واقعات پیش آئے۔
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں بلوچستان کے شہر اوسطا محمد میں پرانی دشمنی پر 4 افراد قتل۔ مسلح افراد نے مخالفین کے گھر میں گھس کر سوئے ہوئے افراد پر فائرنگ کی، 4 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف کی فضا ہے، پولیس نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ سیلفی کا شوق ایک اور جان لے گیا۔ سندھ سے وادی کاغان کی سیر کو آئی خاتون سیلفی بناتے ہوئے دریائے کنہار میں گر گئی۔ خاتون کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ خاتون دریا کے کنارے بیٹھ کر سیلفی بنا رہی تھی کہ پاؤں پھسل گیا اور دریا میں جا گری۔ فرش پر سیاہی گرانے کا جرم، جھنگ میں استاد کا کم سن طالب علم پر بہیمانہ تشدد۔ گورنمنٹ ہائی اسکول رتا متا میں فرش پر سیاہی گرانے کے جرم میں استاد نے 4تھی جماعت کے طالب علم کو شدید تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ تشدد سے چہرے اور جسم پر زخم بن گئے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے استاد کو معطل کر دیا۔ دنیا بھر میں آج پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، لیکن بورے والا کے شہری آج بھی مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہیں۔ شہر اور گردونواں میں متعدد واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند ہے۔ مضر صحت پانی پی کر شہری ہیپاٹائٹس اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ نیو نیوز محمد شیر خان کھچی سے۔ جی شیر خان بتائیے گا۔ جی بالکل، آج دنیا بھر کی طرح پاکستان بورے والا میں بھی واٹر ڈے کی تقریبات کی جا رہی ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت مقامی شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ تحصیل بورے والا کے حدود اور دیہات میں کتنا فیصد صاف پانی شہریوں کو مل رہا ہے۔ بورے والا جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے اور میونسپل کارپوریشن کا درجہ رکھتی ہے۔ یہاں پہ سابقہ دور حکومت میں 44 سے زائد جو واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے اور ٹیوبویل لگائے گئے تھے، جو حکومت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے وہ ناکارہ ہو گئے ہیں۔ اور میں سب سے بڑی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ بورے والا کے 200 سے زائد چکوک ہیں جن میں واٹر فلٹریشن پلانٹ نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر کسی گاؤں میں ہے تو وہ بھی غیر فعال ہیں۔ جی بالکل، آپ نے ان کا مطالبہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ سنا کہ واٹر ڈے کے موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ بورے والا کے دیہات اور شہری آبادی صاف پانی کی سہولت سے محروم ہے۔ جو واٹر فلٹر اور ٹیوبویل لگائے گئے ہیں ان کو ناکارہ ہو چکے ہیں، فوری طور پر نوٹس لیا جائے۔ جی وزیر اطلاعات شبلی فراز اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ لیکن ایک ذاتی اناد اور ایک فرسٹریشن کی عکاسی کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی تقریر کا جو بنیادی مقصد تھا وہ 26 مارچ کو جو ان کو نیب میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں وہ اپنے ان کارکنان کو اشتعال دلا رہی تھیں اور مولانا فضل الرحمان جو کہ ایک ایسی کولیشن جو کہ اب کاغذوں پہ رہ گئی ہے، وہ رینٹ ا کراؤڈ کی سروسز مہیا کرنے کے لیے تیار تھے۔ اب مولانا صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ ایک دینی رہنما جو کہ اپنے آپ کو دینی رہنما کہتے ہیں، انہوں نے کس طرح سے سیاست کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ انہی کی پارٹی کے ارکان مولانا شرانی اور مولانا حافظ، ان کی زبانی آپ سن چکے ہیں۔ اور مولانا کا جو رویہ ہے وہ اس میں مجھے قرآن شریف کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین پر فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ ایک دینی رہنما ایک ایسے غیر قانونی، غیر اخلاقی چیز کی سپورٹ کر رہے ہیں، ایک ایسی خاتون کے جن کی نہ تو کوئی سیاسی ساکھ ہے، اور سب جانتے ہیں کہ کلیبری سے لے کر اور ان پہ جو 20 مقدمات ہیں، جس میں کہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی ان کی کوئی جائیداد نہیں، وہ دھمکیاں دے رہی ہیں کہ وہ نیب پہ چڑھائی کریں گی، لشکر کشی کریں گی، اور ان کو اپنا جو سیاسی پلیٹ فارم ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کریں گی۔
دیکھیں یہ رویہ بہت ہی خطرناک بھی ہے اور پاکستان کے عوام یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے ایک سیاسی پلیٹ فارم کو استعمال کرنے والے لیڈر جو کہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں، اور میرا خیال ہے جو ان کی کل کی دھمکی تھی وہ شاید آصف علی زرداری صاحب کی طرف تھی، کیونکہ زبانیں کاٹنا اور زبانیں کھینچنا یہ وہ اس قسم کی باتیں کر رہی تھیں۔ اصل چیز کیا ہے جی؟ اصل چیز ہے یہ وہ کلچر، یہ وہ طریقہ کار جس میں کہ سیاست کو ایک کاروبار بنا دیا گیا ہے، اور کاروبار بھی غیر قانونی کاروبار، جس میں کہ آپ اپنے دور حکومت میں جو کچھ بھی کریں، آپ سرپرستی کریں لینڈ مافیا کی، آپ سرپرستی کریں ذخیرہ اندوزوں کی، آپ سرپرستی کریں ہر وہ کرمنل طبقے کی جو کہ قانون کی حکمرانی پہ یقین نہیں رکھتا، اور پھر آپ اسی سرپرستی میں جب بھی کوئی سیاسی مسئلہ ہو یا جہاں پہ کہ آپ کو، اور یہ سیاسی مسئلہ ہے نہیں، یہ قانونی مسئلہ ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جس میں کہ ایک خاتون جو کہ ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اپنی کرپشن کے جوابات دینے کے بجائے وہ ادارے پہ لشکر کشی کر رہی ہیں اور ترغیب بھی دے رہی ہیں پارٹی کارکنان کو اور دوسرے لوگوں کو، تاکہ وہ اپنی جو ایک موب ہے جس کو آپ جتھے کہہ سکتے ہیں، اس کی آڑ میں قانون سے فرار حاصل کرے اور قانون کو ڈرائے دھمکائے، جس کی بنیاد پر ان کے جو کیسز ہیں ان کو جو ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں وہ دباؤ میں یا ڈر میں اپنے فیصلے دیں۔ یہ اس کلچر کی ترجمانی کر رہی ہیں جس میں کہ ایک عام کرمنل مائنڈ سیٹ کے لوگ یہی سوچیں گے کہ بہترین طریقہ ہے یہی کہ کسی سیاسی پارٹی کو جوائن کرو، شمولیت اختیار کرو، اور جب وقت آئے قانون کی گرفت میں آنے کا تو اس وقت اپنی سیاست کو اور اپنی سیاسی پارٹی کے جتھوں کو لے کر آپ ججز پہ چلے جائیں، آپ اداروں پہ چڑھائی کر دیں۔ جو لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی پیشی پہ جانا ہو تو ہم کوئی جتھے لے کر پہنچ جائیں اور اس طرح سے انٹیمیڈیٹ کریں، اس طرح سے ہم ایک ڈرائیں دھمکائیں فیصلہ کرنے والوں کو۔ تو یہ کلچر بہت ہی خطرناک ہے۔ اس سے اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ قانون کچھ بھی نہیں ہے، قانون جو ہے تو ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل بے بس اور لاچار لوگ ہیں، اور جو لوگ ہماری سرپرستی میں ہوں گے ان کی حفاظت ہم اسی طریقے سے کریں گے کہ جب بھی ان پہ کوئی قانون کی طرف سے بلاوا آئے تو ہم ان کو اس طرح سے سپورٹ کریں گے۔ یہ جو انہوں نے دھمکی دی ہے 26 مارچ کو اپنے جتھے لانے کی، اسے ہم پوری طرح سے کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور اس سوچ کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں عوام کو کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ پارٹی ہے جو کہ اقتدار کے وقت بجائے اس کے کہ عوام کے مسائل حل کرے، قانون کی بالادستی کو قائم کرے، یہ قانون کو بھی کمزور کرتے ہیں، یہ اداروں کو بھی کمزور کیا ہے۔ ان کی آپ ہسٹری دیکھ لیں، سپریم کورٹ پہ حملے سے لے کر جو آخری ہوا تھا نیب میں جس میں کہ انہوں نے پتھراؤ اور گھیراؤ جلاؤ کیا تھا، یہ ان کے ہتھ گنڈے ہیں جو کہ یہ قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اپنی سیاست، اپنی جو سیاسی جماعت ہے اس کو آماجگاہ بنا دیا ہے ان کرمنلز کا، ان جرائم پیشہ لوگوں کا، جس میں کہ ان کو ایک سپورٹ ملتی ہے، ان کو ایک پروٹیکشن ملتی ہے۔ یہ جو ٹینڈنسی ہے جس میں کہ کافی دفعہ یہ
एक्सपोज हुए हैं, हम बताना चाहते हैं कि इस किस्म के रवैयों से न तो हुकूमत प्रेशर में आएगी और ना हमारा लीडर जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, जिसकी वजह शोहरत यही है कि वो ना दबाव में आता है और ना किसी से डरता है, तो उनको ये जो उनके हथकंडे हैं जिसमें कि बुनियादी तौर पे ये अपने आप को कानून की गिरफ्त से बचाना चाहते हैं, अपने जो इन्होंने स्याकारियां की हुई हैं उस पे पर्दा डालना चाहते हैं, और जो इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल जो बेहतर हो रही है और जिस तरह से हमारी इकॉनमी दोबारा चल पड़ी है, इससे ये खाइफ हैं कि इनकी सियासत पीडीएम तो खत्म हो गया, अब इनकी सियासत भी खत्म होने वाली है। तो मैं इनको बताना चाहता हूं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि इस किस्म के हथकंडों की न तो इजाजत होगी और ना हम किसी ब्लैकमेलिंग में आएंगे और ना इनको किसी किस्म का एनआरओ मिलेगा। ये जो भी कर दे, उल्टे होके खड़े हो जाएं, तब भी इनको किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी। इस मुल्क ने अगर आगे बढ़ना है तो कानून की हुक्मरानी होगी, इसमें कानून का बोलबाला होगा, लोगों को अपने किए का हिसाब देना होगा और ये मुल्क तभी तरक्की कर सकता है। ये उन पार्टियां जो कि मुजरमों पे की एक आमाजगाह बनी हुई हो, उसके जरिए ये आगे नहीं बढ़ सकता। आखिर में मैं यही कहूंगा कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। हमारी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इस बात पे हम पूरी तरह से मजबूत खड़े हैं कि अगर इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल है तो वो कानून की हुक्मरानी है और ना कि करप्शन की और ना उस धौंस की सियासत की जिसने कि इस मुल्क को पीछे रखा हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसे मौके के ऊपर जब कोरोना भी है, आप सजेस्ट करेंगे मियां नवाज शरीफ से और उस फैमिली से सारी से कि वो भी आके मरियम को ज्वाइन करें, क्योंकि अवाम के बच्चों को तो वो सब बुला रहे हैं और अपने बच्चे वो बाहर हैं, उनको कोरोना में घसीट रहे हैं, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि वो लोग भी ज्वाइन करें? नंबर एक। और क्या 26 तारीख को इत्तेफाक है कि नैब ने 26 तारीख को बुलाया, क्योंकि इससे कबल 26 तारीख को उन्होंने लाहौर से निकलना था, तो क्या नैब ने भी कहीं हुकूमत के खिलाफ साजिश तो नहीं की? नहीं, देखिए जी, 26 का वो तो निकलना उनका, आपको पता है कि क्या क्या वादे उन्होंने किए और क्या क्या उन्होंने हिकमत अमली और क्या। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। बलूचिस्तान में गुर्बत और स्कूलों की किल्लत के बायस शरह तालीम दीगर सूबों के मुकाबले में कम है। हुकाम का कहना है कि दीगर मसाइल के साथ साथ सूबे में इल्म हासिल करने की उम्र के 12 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। बता रहे हैं कोयटा से असमत अमान समालानी। सलाम को इस वक्त तालीम के असूल के लिए एक क्लास रूम में होना चाहिए था, मगर 12 साल की उम्र में वो मुशक्कत करने पर मजबूर हैं। इनके स्कूल से बाहर होने की वजह गुर्बत है। दिन का काम करता है, 200 दिहाड़ी मिलता है, वो ले जाता है घर में, घर का बस काम हो जाता है, कभी घी ले जाता है, कभी क्या चीज़। सलाम की तरह 16 साल नजीब भी तालीम हासिल नहीं कर सके और घर का माशी सहारा बनने के लिए इनको गैराज का रुख करना पड़ा। वो डॉक्टर बनना चाहते थे, मगर वालिद की बेरोजगारी की वजह से ये ख्वाब अधूरा रह गया। पढ़ाई कर सकते हैं मगर पैसा नहीं है, अबू का साथ वो भी बेरोजगार है, सारा दिन काम चलाता है अपना। सलाम और नजीब की तरह बलूचिस्तान में गुर्बत और दीगर मसाइल की वजह से लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर है। 12 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल है बलूचिस्तान में, और उसके लिए हम लोग 2-3 किस्म के कैंपेन चला रहे, कोशिश कर रहे कि इन बच्चों को स्कूल लाए। हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान के 12,000 देहातों में से 8,000 देहातों में सिरे से कोई स्कूल है ही नहीं। माहिरीन का कहना है कि अगर तालीम के हवाले से दरपेश मसाइल को हल नहीं किया गया तो बलूचिस्तान की हद तक अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पायादार तरक्की के हवाले से मुकर्ररा अहदाफ का मुकर्ररा मुद्दत में असूल मुमकिन नहीं हो सकेगा। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, क्वेटा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।
गुज़िश्ता रोज़ सेक्रेटरी एजुकेशन बलोचिस्तान ने बलोचिस्तान में 8000 से ज़ायद देही इलाकों में स्कूल ना होने की जो खबर दी थी, उसके जवाब में डायरेक्टर एजुकेशन शाकिर बलोच मैदान में आ गए। कहते हैं कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है, पूरे बलोचिस्तान में हमारे स्कूल मौजूद हैं, हर बच्चे को तालीम फराहम की जा रही है। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ रमेश कुमार से, जो डायरेक्टर एजुकेशन शाकिर के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा रमेश। मज़ीद जी, जैसा कि अगर बात करें बलूचिस्तान में तालीम के मयार के हवाले से, तो आज हमारे साथ डायरेक्टर एजुकेशन शाकिर बलोच साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि बलूचिस्तान के ये कौन से इलाके हैं जहां पर बच्चों को तालीम इस वक्त तक भी नहीं मिल रही है। बात यह है कि हमारी कुछ रिक्रूटमेंट में जब हमने रिक्रूटमेंट दे दी तो उसमें से कुछ बच्चे पास हो गए तो कुछ बच्चे पास नहीं हो गए। उनकी वजह से वही स्कूल बंद हैं कि जहां टीचर्स नहीं है, अवेलेबल नहीं, जो पास नहीं हुए। अदरवाइज़ मैं आपको बलूचिस्तान की आप एजुकेशन की बात करते हो, दुनिया में हमारे बलूचिस्तान की एजुकेशन टॉप पर है। जी, जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है कि वो ऐसे कोई स्कूल नहीं है जहां पे पानी की फराहमी का कोई इशू हो, पर हमारे वहां पे टीचर्स तो जाते, पर बच्चे ना होने की वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, राजनपुर के जिला रुझान में चंद मिनट की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश के बाद शहर की सड़कें और बाजार तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। सड़कों पर खड़े पानी के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बात करते हैं खुशगवार मौसम की। वादी सवात में गुज़िश्ता 2 रोज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ हारून सिराज से। जी हारून, बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वादी कालाम में मौजूद हूँ जहाँ पे हर सू सफ़ेदी ही सफ़ेदी छा गई है और बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लोग सवात का विजिट कर रहे हैं और यहाँ पे खूब हला गुला कर रहे हैं। इस वक्त कुछ मनसरे नौजवान जो है वो रक्स कर रहे हैं और अपनी जो यादगार ट्रिप है उसको मजीद यादगार बना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं। बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है। पहले मैं सोचती थी कि स्विट्जरलैंड बहुत ही प्यारे, मैं यहाँ पे आई तो मैं कहती हूँ स्विट्जरलैंड कुछ नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। जिसको आना है पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान के लोगों से मिले। बहुत मोहब्बती हैं और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत मतलब मदद करने वाले हैं। सयाहों की तासुरात जाने, उनका भी यही कहना था कि ये पीसफुल एरिया है सयाहों के लिए और सयाहों के लिए एक जन्नत भी है और स्विट्जरलैंड से कोई कम नहीं है। जो भी सयाह यहाँ का रुख करना चाह रहे हैं बिला खौफ व खतर यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से और हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। एक जानिब जहां मौसम खुशगवार हो गया, वहीं दूसरी जानिब किसान फसलों के हवाले से परेशान हैं। इसके साथ ही बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। मज़ीद बाखबर रहने के लिए